نقصان بھی ہوا, بازو بھی ٹوٹا, کبھی ڈسہارٹ نہیں ہوئے؟ میرے جذبے اور جوان ہوتے ہیں. وہ خوف کی فضا جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی ختم ہو چکی ہے. جان کی بھی پرواہ نہیں ہے. ساروں کو سامنے آنا چاہیے, باہر آنا چاہیے. بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, پکڑے جاؤ گے, ہم تمہیں چھڑائیں گے. مقصد حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے موجودہ صورتحال؟ تمام ادارے ناکام ہو چکے. ہمارے جو سیاستدان کٹ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اب ناکامی کی بالکل آخری سطح پہ پہنچ چکے ہیں. 25 کروڑ عوام میں 6 لاکھ 10 لاکھ لوگ کیا کر سکیں گے؟ ان لوگوں تو ہم کچا کھا جائیں گے. خان صاحب کی طرف سے ایک حکم چاہیے, اور جس دن حکم آ گیا یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. جو کچھ مرضی ہو جائے ہم لڑنے کو تیار ہیں. ہمارا لیڈر عمران خان, اس کو دیکھ کے تو ہمیں حوصلے ملتے ہیں. اس نے ہمیں جینا سکھا دیا. میرا اندر یہ کہتا ہے کہ خان 1-2 ماہ کے اندر باہر آ رہا ہے. اعظم خان نیازی صاحب کو کبھی کسی نے خریدنے کی کوشش کی ہو؟ جی, آپ سیاست ہماری مرضی سے کرو. آپ کو جو وزارت چاہیے وہ بھی دینے کو تیار ہیں. ہم آپ کی ابھی سے انگیج کر رکھیں گے. نیوز ون میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. اعظم خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے نائب صدر بھی ہیں, اور بڑی ایفرٹ کی انہوں نے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بازو ٹوٹا, ان کے کاروبار میں کافی نقصان اٹھانا پڑا. اس کے باوجود یہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھی زندگی گزار سکتے تھے, شانہ لائف سٹائل ہے ماشاءاللہ, کاروبار سیٹ ہے, سیاست میں کیوں آئے یہ بھی ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پاکستان میں اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کاروبار سیٹ ہے تو آپ کو سکون سے بیٹھنا چاہیے, کوئی دوسرا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کاروبار سیٹ تھا, سیاست میں آ گیا آپ. یار دیکھو, جانوروں کو آپ فارم پہ رکھتے ہیں تو ان کو بہت اچھا آپ کھانا دیتے ہیں, کھانا پینا اچھا ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جانوروں والی لائف گزاریں گے. ہم انسان ہیں, ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. جب ناانصافیاں ہوتی ہیں نظر آتی ہیں تو انصاف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونا ہم پر فرض بنتا ہے, اسلامی لحاظ سے بھی اور انسانی لحاظ سے بھی. ہم نے دیکھا جلسے میں آپ کی گاڑیاں جاتی تھیں, آپ بڑے لوگوں کو نکالنے میں بھی کامیاب ہوتے تھے. نقصان بھی ہوا, بازو بھی ٹوٹا, کبھی ڈسہارٹ نہیں ہوئے کہ یہ میں کس فیلڈ میں آ گیا؟ میرے جذبے اور جوان ہوتے ہیں. میں اور زیادہ آگے سوچتا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کسی جگہ ایسا حادثہ ہوا کہ میری جان ہی چلی گئی, تو میں سوچتا ہوں کوئی نہیں, کیا ہوگا, جان جاتی ہے تو کیا ہوگا. مطلب کہ اندر ایک خوف نہیں ہے. وہ خوف کی فضا جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. سر, سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سیٹ حاصل کرنا ہے یا خدمت کرنا ہے؟ کچھ سال پہلے تک تو میں سیاست کو اچھا نہیں سمجھتا تھا, کیونکہ میں دیکھتا تھا یہ 2-4 سال کے لیے لوگ اوپر آتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ زمین پہ گرے ہوتے ہیں اور گلیوں میں منتیں کر رہے ہوتے ہیں ووٹ کے لیے. اور پھر چونکہ ان کے کردار اچھے نہیں ہوتے, غلط کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے ان کی پیروی میں نہیں آتے. لیکن جب میں نے عمران خان صاحب کو گورنمنٹ کرتے دیکھا تو مجھے میرا جھکاؤ ان کی طرف ہوتا گیا, اور سیاسی معاملات کی طرف بھی میرا لگاؤ ہوتا گیا. جس کے بعد جب رجیم چینج آیا تو میرے اندر ایک تکلیف جاگی کہ مجھے خان صاحب کی مدد کرنی چاہیے, ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. تو پھر ہم خان صاحب کے پیچھے ہو لیے. آج تک ہم اس کام میں لگے ہیں, اور اس میں جتنی بھی کوشش, جتنی بھی ہمت ہوگی ہم انشاءاللہ بروئے کار لائیں گے, اور کامیابی انشاءاللہ ہمارے پاس ہوگی. تو خان صاحب نے آپ کی اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا؟ دیکھو, مجھے کچھ بھی ایسا نہیں چاہیے کہ مجھے کوئی کہے تم نے بہت اچھا کیا. مجھے میرا اپنا ضمیر, میرا اپنا من جہاں پہ راضی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے عمران خان کے لیے کچھ تو کیا, میں نے حق کے لیے کچھ تو کیا, میں نے پورے پاکستان کے لیے, اپنے عوام کے لیے کچھ تو کیا. یہ ایک جذبہ ہے. ابھی موجودہ صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ قیادت باہر نہیں نکل سکتی. آپ نکلتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, لوگوں کو جذبہ دیتے ہیں, آپ اپنی ایک ریلی نکال لیتے ہیں. دیکھیں, اوپر سے جب خان صاحب کی طرف سے حکم آئے گا تو ہم یقیناً ضرور نکلیں گے. جتنے میرے لیڈرز ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, یہ سارے لوگوں کو, اور تنظیم کے جو ممبرز ہوتے ہیں, ان ساروں کو سامنے آنا چاہیے, باہر آنا چاہیے. بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, پکڑے جاؤ گے, کچھ نہیں ہوگا, پکڑے جاؤ گے, ہم تمہیں چھڑائیں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے پیچھے پھر عوام آتی ہے نا. جب لیڈر باہر کھڑا ہوگا تو میں اب باہر نکلتا ہوں تو میرے پیچھے 1000 بندہ آ سکتا ہے آرام سے, تو 1000 کو دیکھ کے تو 4000 اور آ جائے گا. تو اس طرح ایک رش بنتا ہے. تو لیڈر کا سامنے آنا بہت ضروری ہے. تو لیڈر عمران خان ہے.
لیڈر عمران خان ہے، لیکن اس کے بعد گلی محلے علاقہ PPNA تک جو ہم لوگ شہروں کی سطح تک جو ہم لوگ ہیں، ہمیں بھی اپنا خان صاحب نے لیڈر کی حیثیت دی ہے کہ ہم ان کو لیڈ کریں لوگوں کو، اور ان کی رہنمائی کریں اور ان کو لے کے آگے بڑھیں، اور پھر ہم خان صاحب کی فوج ہیں. خان صاحب کے لیے ہم نے کرنا، مین مقصد تو خان صاحب کی کامیابی ہے. آپ نے سیاست میں ایک کاز کے لیے قدم رکھ دیا. سیاست میں جب کوئی آتا ہے تو زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں. زندگی میں تبدیلیاں آئی ہوں گی اعظم خان نیازی کی، جو پہلے والی لائف ہے یا اب والی جو لائف ہے؟ یقیناً پہلے ہم بڑی ریلیکس لائف گزار رہے تھے، مزے کی زندگی تھی. اس کام میں آ کے جو ایک دل کی خوشی بنتی ہے نا، کہ دل خوش ہوتا ہے اس میں آ کے کام کرنے کا اور آگے بڑھنے کا، اور چاہے نقصان بھی ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، ہماری گاڑیاں تو چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتی ہیں. ایسا جذبہ نہیں میں نے فیل کیا اپنے اندر کہ مجھے کمزوری محسوس ہو یا میرے اندر تکلیف ہو. مجھے اور بڑھاوا ملا ہے کہ کوئی بات نہیں، کیا ہو جائے گا، نقصان کوئی چیز نہیں ہے. اصل ٹارگٹ ہے کہ مقصد کو اچیو کرنا ہے. ہم نے مقصد حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے موجودہ صورتحال میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری تمام ادارے ناکام ہو چکے، ہمارے جو سیاستدان کٹ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اب ناکامی کی بالکل آخری سطح پہ پہنچ چکے ہیں. اب عوام میں سے لوگ بول رہے ہیں. اب ہمارا جو بیوروکریٹ ہے یا جو ہمارے یہ جو ہیں اپنا میڈیا کے لوگ جو چپ بیٹھے تھے 2 سالوں سے، یہ بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں. عوام بھی بولنا شروع ہو گئی ہے، انویسٹرز بولنا شروع ہو گئے ہیں. فرق پڑا ہے، کچھ اور فرق آ رہا ہے، اور ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہیں. تو جب اداروں کے خلاف ہم عام عوام ہو جائیں گے تو 25 کروڑ عوام میں 6 لاکھ 10 لاکھ لوگ کیا کر سکیں گے؟ ان لوگوں تو ہم کچا کھا جائیں گے. صرف خان صاحب کی طرف سے ایک حکم چاہیے، اور جس دن حکم آ گیا یہ نظر بھی نہیں آئیں گے، آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، یہ ملک پھر ہمارا اپنا ہوگا. اعظم خان نیازی صاحب کو کبھی کسی نے خریدنے کی کوشش کی ہو یا کہا ہو کہ نیازی صاحب آپ ہماری سائٹ پر آ جائیں؟ جی، جب یہ الیکشن سے پہلے پریشر ڈالے گئے، میرے لوگ پکڑے گئے بار بار، تو اتنا زیادہ پریشر ڈالنے کے باوجود میں ان کے قابو جب نہیں آ سکا تو میرے بھائیوں پر پریشر ڈالے گئے. میرے بھائی مجبور ہو گئے کہ ہمیں تم مصیبت میں ڈال رہے ہو تو کچھ ایسا کرو ہمارے ساتھ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ جب بھی مصیبت مشکل آئے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، اس سے لڑو تو آپ اسے گرا لو گے. میں نے وہی کلیہ اپنا آزمایا، میں ان کے سامنے آیا، میں نے کہا جی مجھے بات کریں، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو، میں چاہیے ہوں تو بٹھا لو مجھے. نہیں جی نہیں بٹھانا نہیں. میں کہا پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ جی آپ سیاست ہماری مرضی سے کرو. میں نے کہا کیسے سیاست آپ کی مرضی سے کروں جی؟ وہ جی آپ ایسا کرو کہ آپ 9 مئی کا مذمتی بیان دو، پھر آپ کو ایک اور بیان دیں گے، وہ بھی دو جا کے، اور اس کے بعد ہم آپ کو بڑی شان کے ساتھ، آپ کو ہم جانتے ہیں اچھی طرح، آپ کو بڑی شان کے ساتھ طریقے استحکام میں لے جائیں گے. اس کے بعد آپ کو وہاں پہ اچھا عہدہ دلائیں گے، اور جہاں سے پھر آپ الیکشن کنٹیسٹ کرو گے وہاں پہ 100% کامیابی دیں گے، اور اس کے بعد آپ کو جو وزارت چاہیے وہ بھی دینے کو تیار ہیں، ہم آپ کی ابھی سے انگیج کر رکھیں گے. اتنی مزیدار باتیں وہ کر رہے تھے، اور میں نے کہا ٹھیک ہے جی اگر میں نہیں کر پاتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی پھر آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، آپ کی جائیداد بحق سرکار ضبط ہو جائے گی، 9 مئی میں غدار وطن قرار دیے جاؤ گے، اور اس کے بعد آپ کے کاروبار وغیرہ تہس نہس ہو جائیں گے، اور آپ کا خاندان روڈ پر آ جائے گا. تو یہ اتنی بڑی جو باتیں میرے ساتھ کی گئیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اپنا بتا دیا مجھے، اب مجھے کچھ ٹائم دیں. میں ٹائم لے کے آیا، پھر ہم سائٹ پہ ہو گئے. 4 یا 5 دن بعد پھر میرے گھر توڑے گئے، اور ہمارے بچے اٹھا کے لے گئے، اور کافی ساری میرے ملازم اٹھا کے لے گئے. تو پھر ہم نے عدالتوں سے انہیں چھڑوایا. لیکن یہ تکلیف جو آتی ہے نا، یہ تکلیف ہمیں اور مضبوط کر جاتی ہے. اب ہم اور مضبوط ہیں. میں نے بتایا کہ جان کی بھی پرواہ نہیں ہے. تو سب سے قیمتی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ مجھے چوٹ نہ لگ جائے، مجھے زخم نہ لگ جائے، میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں جو کچھ مرضی ہو جائے ہم لڑنے کو تیار ہیں. ہم نے دیکھا خان صاحب پچھلے
कई महीनों से जेल में हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की गई, वो टूट नहीं सके, क्या आप टूट जाएंगे आने वाले वक्त में? देखो जी, हमारा लीडर इमरान खान, उसको देख के तो हमें हौसले मिलते हैं। उसने हमें जीना सिखा दिया, उसने हमें दुनिया में बाइज्जत होना सिखा दिया। हम अब इज्जत से जिएंगे, शान से जिएंगे। इस मुल्क को इंशाल्लाह हमने उठाना है ऊपर। ये मुल्क के खान साहब के पास मीटिंग्स में अक्सर बैठते थे, वो क्या कहते थे, मेरे उन लोगों को जो पसमानदा इलाके हैं उनको उठाओ ऊपर, मेरे गरीब लोगों की लाइफ को आसान करने का रास्ता निकालो, रोड्स बनाओ, गलियां उनकी ठीक कराएं, उनके सीवरेज के निज़ाम अच्छे होने चाहिए, किसी के घर से निकले तो पानी न खड़ा मिले किसी जगह, तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे करो, लोगों की जिंदगियों को ऊपर उठाओ, कारोबार बढ़ाओ, कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए मुल्क में ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो। तो उनकी बातें ये देख देख कर कि वो कैसे आम आदमी के मुतालिक सोचते हैं, हमारे जज्बे और आम आदमी के लिए भी नरम होते थे कि हमने भी अपने लोगों को ठीक करना है, उनके लिए बेहतरियाँ करनी है। और इस तरह हम अपने साथ जो काम कर रहे होते हैं लोगों, उनकी तरफ भी हम देखते हैं कि यार ये बंदा कितने पैसे ले रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है, उसकी बेहतरी के लिए हम फिर सोचना शुरू हुए। ये एक सोच है, एक विजन है, वो खान साहब ने हमें दिया है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान साहब का कि उन्होंने हमें अच्छा इंसान बनाने में हमारी मदद की। सियासत में आ गए, रूटीन बड़ी सख्त होगी। हमने देखा कि आप इधर जिरगे करते थे, लोग आते थे अपने मसाइल लेकर, आप उनको हल भी करते थे। देखें, आपको मैं एक ख़ास बात बताऊं, अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, किन लोगों में पैदा किया, किस ख़ानदान में पैदा किया, किस माशरे में पैदा किया, कौन से कबीले के में पैदा किया, किस शहर में, किस मुल्क में पैदा किया, ये सारी चीज़ों को आप यकजा कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि मुझे, ये मेरे अपने लोग हैं, इन अपने लोगों के लिए, ये अपने दौर के लोगों के लिए मैंने क्या करना है। तो उनके लिए आपने जो जहाँ पे भी आपको मौका मिले अच्छा करने का, अच्छा कर गुजरें। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं, आपने उस सेलिब्रेशन को बड़े अनोखे अंदाज में किया, बस सर्विस फ्री दे दी पाकिस्तानियों को। मेरे पास जो था मैंने खुशी से वही देना था। मैं बस फ्री चला सकता था, मैं मिठाई बांट सकता था, मैं कुछ देगे पकवा के बांट सकता था, वो मैंने सारे काम किए और बड़ा अच्छा लगा मुझे। मेरा अपना दिल खुश हुआ था। आज़म न्याज़ी साहब, अगर इमरान खान साहब अब रिहा होकर आते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए जी, हम तो लुडियाँ डालेंगे, खुश होंगे, अवाम हमारी जो है ये हमारे साथ होंगे, लाखों की तादाद में हम खान को हाथों पे उठा के लाएंगे, बल्कि सरों पे उठा के लाएंगे। अल्लाह खैर करे तो इज़्ज़त का टाइम आएगा तो हमारा लीडर बाहर आएगा। वो खाली एक लीडर ही नहीं, वो एक मुर्शद है, जैसे कह लें, हमारा पीर है, हमारा वो, हमें उसने बहुत कुछ सिखा दिया। दिल क्या कहता है, खान साहब कब तक रिहाई हासिल कर लेंगे, आम लोगों में वो कब तक मौजूद होंगे? आई थिंक सो, आप 1-2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट नजर आएंगे। जो मेरा अंदर दिल मेरा गवाही देता है, एक आपको अपना अंदर क्या कहता है, मेरा अंदर ये कहता है कि खान 1-2 माह के अंदर बाहर आ रहा है। जी, ज़बरदस्त हो गया जी। आज़म खान न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है। जब मैं यहाँ एंटर हुआ तो माशाल्लाह देखा गुलाफ़े काबा भी आपने इधर लगाया हुआ है। जी, मैं गया था तो वहाँ से मुझे तोहफा मिला। और फिर हमने, क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को, लोकल लीडरशिप को, कि आप रैलियाँ निकालते हैं तो वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करें? देखिए, हमें हमारी जो लोकल तंजीमें, इनका ये काम होता है कि लोगों को अप्रोच करना, लोगों को साथ लेके उनको टारगेट करना कि भाई आप लोगों ने कैसे करना है, कैसे इकट्ठे होना है। अब एक, जैसे आप कह लो कि एक पीपी है, उस पीपी में 7 यूसी हैं, तो 7 यूसी में से आपको कम से कम 10-10 लोग एक यूसी से निकलेंगे तो वो 10-10 अपने साथ 4-4 बंदे भी लाएंगे तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे। आज़म खान न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के नायब सदर भी हैं, और लोकल लेवल पर अगर देखा जाए तो बड़ी एक्टिव हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं, पीटीआई के लिए रैलियां निकालते हैं। इनका लाइफस्टाइल हमने दिखाने की कोशिश की, इनसे बात करने की कोशिश की कि खान साहब जब रिहा होंगे तो क्या करेंगे। जब खान साहब वज़ीर आज़म बने थे तो इन्होंने बस सर्विस फ्री कर दी थी, अब क्या करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।